چچا آزاد ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ ایک دن اتوار کو حیرت انگیز طور پر صبح ہی صبح اٹھ گئے۔ ان کی بیگم اور بچے سو رہے تھے۔ آج کیک کھانے کو ان کا دل چاہ رہا تھا۔ بیگم سو رہی تھی اور ابھی سب دکانیں بھی بند تھی۔ آخر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی کیک بنا لے۔ بس یہ خیال آتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور باورچی خانے کی طرف چل دیے۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، پھر آگے بڑھ کر پکوانوں کی ترکیبوں والی کتاب اٹھائی۔ انہوں نے اس میں سے کیک بنانے کی ترکیب نکالی اور اشیاء کے نام پڑھنے لگی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس بھرا اور اسے پیا۔ پھر انہوں نے میدا لکھا ہوا تھا۔ نظر ان کی تھوڑی کمزور ہونے کی وجہ سے میدے کی جگہ بیسن نکال لیا۔ اب ان کو انڈا درکار تھا۔ انڈا نکال کر اسے توڑنے ہی والے تھے کہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ انہوں نے جھنجھلا کر پیر پیچھے کیے اور دوسرا انڈا نکال کر ڈال دیا۔ اب انہوں نے پسی چینی اور کوکو پاؤڈر کی تلاش شروع کی۔ پسی چینی تو مل گئی مگر کوکو پاؤڈر نہ ملا۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کو تلاش کرنا ترک کیا اور پسی چینی کا پیکٹ اٹھا کر اس پتیلے میں ڈالنے لگے، مگر ان کی نظریں اس وقت پتیلے کی بجائے کتاب پر تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی سے زیادہ چینی زمین پر گر چکی تھی۔ انہوں نے اسے صاف کرنے کی زحمت تک نہ کی اور اب بیکنگ پاؤڈر کی تلاش میں تھے۔ وہ تو نہ ملا، لیکن سرکے کو ارکے گلاب سمجھ کر پتیلے میں ڈال دیا۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ وہ تیل ڈالنا تو بھول ہی گئے ہیں۔ یہ یاد آتے ہی وہ تیل کی طرف لپکے اور اس کا پیکٹ اٹھا لائے۔ پیکٹ کھولنے کے دوران ہی وہ پھٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا تیل نیچے بہہ گیا، باقی پتیلے میں الٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب چیزوں کا آمیزہ بنایا اور پتیلا اٹھا کر اوون کی طرف بڑھی، مگر اسی وقت نیچے پڑے انڈے اور گرے ہوئے تیل کی وجہ سے ان کا پیر بری طرح سے پھسلا اور پتیلے سمیت گر پڑے۔ ان کی چیخ سن کر بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور باورچی خانے کی طرف بھاگی، مگر باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت وہ جگہ باورچی خانہ کہلانے کے لائق ہی نہ تھی اور وہ کہنے لگی کہ ارے یہ کیا، آپ نے ایک کیک بنانے کے چکر میں میرے پورے باورچی خانے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب آپ خود ہی یہاں کی صفائی کریں گے ورنہ آج کھانا نہیں ملے گا۔ انہوں نے غصے سے دھمکی دی۔ چچا یہ دھمکی سن کر فوراً اٹھے، مگر جب باورچی خانے کی حالت دیکھی تو پھر وہ چکرا گئے۔ اگر یہ ان کی بیگم کو پتا چل جاتا کہ انہوں نے کیک بنانے کے لیے پتیلے میں کیا کیا ڈالا ہے تو ان کا خیال یہی ہوتا کہ کیک کھانے کے بجائے گرانے کے ہی قابل تھا۔ سو جناب، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کام آپ پرفیکٹ طریقے سے کریں بس وہی کیا کریں، باقی جو کام آپ نہیں کرنا جانتے ہیں وہ ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔